مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سید الانبیاء مالک ارض و سما محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دلربا ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل جو کہ غزوات کے بیان میں ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی یہ فصل 118 سے لے کر 139 تک اشعار پر مشتمل ہے۔ تو اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کی اس فصل کے 4 اشعار اور مجموعی طور پر 121 اشعار بیان کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے مزید کچھ اشعار سے ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کی یہ 11ویں فصل جو کہ غزوات کے بیان میں ہے، اس کے 5ویں اور مجموعی طور پر 122ویں شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کأنما الدین ضیف حل ساحتہم، کأنما الدین ضیف حل ساحتہم بکل قرم الی لحم الادا قریم، بکل قرم الی لحم الادا قریم۔ کأنما اس کا مطلب گویا کہ، کأنہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مشابہت بیان کرنے کے لیے۔ الدین، دین بمعنی دین اسلام، اور ضیف، ضیف کا مطلب ہوتا ہے مہمان۔ حلّہ جو اترا ہے، ساحتہم ان کے صحن میں، اور صحن گھر کا آنگن، جس کو کئی لوگ احاطہ بھی کہتے ہیں۔ کل کا مطلب تمام، اور قرم بمعنی سید، والمراد ہا ہنا صحابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور ادا عدو ان کی جمع جس کا مطلب دشمن۔ بکل کرم الی لحم الادا، تو تمام سرداروں کے ساتھ دشمن کے گوشت کی طرف۔ اور اس شعر کا آخری لفظ ہے قارم۔ قارم کہتے ہیں شدید الاشتہا، یعنی بہت زیادہ مشتاق۔ تو اس شعر کا مطلب ہے
کہ مذہب اسلام گویا ایک مہمان تھا. مذہب اسلام گویا ایک مہمان تھا جو ان کے گھر آیا، اور ایسے سرداروں کے ساتھ آیا کہ جو دشمنوں کے گوشت کے مشتاق تھے. تو اس بابرکت شعر کی شرح میں فرمایا گیا ہے دین اسلام گویا ایک ایسے مہمان کی صورت میں سرداروں کے ساتھ دشمن کے عین صحن خانے میں نازل ہوا. تو سرداروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اور چونکہ انہیں یعنی صحابہ کرام کو ان کے گوشت کا اشتیاق تھا، تو بلحاظ اکرام ضیف یعنی مہمان کی عزت کرنے کے لحاظ سے بے تکلف اپنے جسم کے گوشت کو ان کے لیے کفار نے مباح کر دیا. خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کو ان کے قتل میں زیادہ جد و جہد کی حاجت نہ پڑی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں کے دلوں پر رعب اور محابت یعنی ہیبت اور نصرت اسلامی نے ان کفار کو اس قدر مرعوب کر دیا کہ انہوں نے طوعاً و کرہن اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا. صاحب قصیدہ فرماتے ہیں من کل منتدب للہ محتسب یستو بمستأصل للکفر مستعلم. منتدب اس میں فاعل ہے انتداب مصدر سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، حکم کی اطاعت کرنا. تو منتدب حکم کی اطاعت کرنے والا، للہ اللہ کے لیے، اور محتسب کا مطلب اجر کی امید رکھنے والا، اور یہاں مراد برائی سے روکنے والا بھی. امید اجر رکھتا تھا، برائی سے روکتا تھا. یستو ستب مصدر سے، جس کا مطلب ہے حملہ کرنا، اور مستأصل استیصال مصدر سے اس میں فاعل ہے جس کا مطلب منکرین کو جڑ سے اکھاڑ دینا. للکفری کفر کو جڑ سے اکھاڑ دینا. مستعلم استعلام مصدر سے ہے جس کا مطلب جڑیں کھودنا. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کا مطلب ہے کہ مجاہدین اسلام میں سے ہر ایک حکم رسول کا مطیع تھا اور اللہ سے امید اجر رکھتا تھا، اور دشمن پر حملہ کر کے ان کی جڑ اکھاڑنے کو اور کفر کی جڑیں کھود پھینکنے کو ہوتا تھا. یعنی ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ دشمن پر حملہ کر کے گویا ان کی جڑیں اکھاڑ دینا چاہتا اور کفر کی جڑیں کھود کر پھینک دینا چاہتا ہوں. تو اس بابرکت شعر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے پناہ بہادری کی وجہ ظاہر فرمائی گئی ہے کہ اس دلیری کی وجہ یہ تھی کہ امتثال امر الہی کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے وہ بڑھتے، اور اللہ اور خالص اللہ کے واسطے اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ لڑتے تھے. ان کا مقصود مال غنیمت نہ کشور کشائی، بلکہ ان کا مقصود اللہ کی رضا، اخلاص پر مبنی عمل صالح تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اپنے فن تلوار اور نیزے بازی میں بھی وہ ماہر تھے. اور اسی بنا پر ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ من خرج وقصد الى الجهاد في سبيل الله طلبا لمرضات الله تعالى كان الله ضامنا وكفيلا لمغفرة ذلك العبد. کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کو نکلے اور اس جہاد سے
مراد نہ حصول ملک ہو نہ اعزاز دنیا، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اعلاء کلمت الحق اس کا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اس امر میں ضامن ہوتا ہے کہ اسے بخش دے، یا دشمن کے مقابلے میں اس کو ثابت قدمی عطا فرما کر ثواب کا حقدار بنا دے، یا اسے جنت اور حور و غلماں عطا کر دے، کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کو جنت ملے، اس کو حور و غلمان عطا کیے جائیں، اور اگر وہ غازی بن کر لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ کر اس کو بے پناہ ثواب کا حقدار بنا دے۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ یہ فرماتے ہیں حتی غدت ملت الاسلام وحی بہم من بعد غربتها موصولۃ الرحیم۔ حتی غایت کے لیے اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ، غدت یہ ماضی ہے جس کا مطلب ہو گئی، غدت ہو گئی، ملت الاسلام ملت اسلامیہ، واہیا اصل میں واہیا ہے، اور ضرورت شعری کے لیے ہیا ضمیر کی ہا کو ساکن کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اس حال میں کہ، حالانکہ۔ بہم سے پہلے عبارت معذوف ہے، وہیا منصورۃ بہم، اور وہ انہی میں تھے، واہیا بہم وہ انہی میں تھے، من بعد غربتہا بے وطنی اور غریب الوطن ہونے کے بعد، موصولۃ الرحمی اس کا مطلب عزیزان رشتہ داروں کے حقوق کی محافظت کرنا۔ تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ ملت اسلامیہ، دین اسلام ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی بدولت اس حالت میں ہو گئی کہ پہلے وہ سب جدا اور الگ الگ تھے، پہلے وہ ملت غریب الوطن تھی، اس کے اصحاب وہ الگ الگ تھے، اور اب گویا وہ بڑی برادری اور عزیز و اقارب والی ہو گئی۔ تو اس شعر کی شرح میں کہا گیا ہے کہ دین، شریعت، ملت یہ متحد بالذات اور متغیر بالاعتبار ہیں، یعنی دین، شریعت، ملت یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں، البتہ اعتبار مختلف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دین وہ طریقہ مخصوصہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہے، اسے ہی دین کہتے ہیں، اور جو باروایت روات، روایت کرنے والوں کی روایات سے ثابت ہو، اس پر قبولیت عامہ ہو، اسے ملت کہتے ہیں، اور کسی چیز پر مجتمع ہو کر اس کا پاس رکھنا اسے ناموس کہتے ہیں۔ اس شعر میں فرمایا یہ گیا ہے کہ ابتدائی شان اسلام چونکہ غربت کی تھی، اور اس وقت مسلمان اس شان سے متحد نہیں تھے جس طرح بعد میں ہو گئے، تو اس اعتبار سے صاحب قصیدہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تلمیحاً اس حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی ابتدا غربت سے ہے اور آخر میں بھی بحالت غربت ہی ہو جائے گا، تو مبارک ہو غرباء کو۔ تو دین اسلام کے اوائل میں جو لوگ اسلام کے حلقہ اثر میں آئے ان میں بہت سارے غریب تھے، اور فرمایا گیا کہ ان قریب یعنی ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پھر اس کی حالت وہ پہلے والی ہو جائے گی، تو ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے جو دین اسلام کا دامن تھامے ہوئے۔ تو اس شعر میں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان
دین اسلام کی برکت سے متحد ہو گئے، اور ان کے اتحاد کی قوت تھی کہ باطل ادیان پارا پارا ہو کر بکھر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ تو حتی غدت ملت الاسلام وحی بہم من بعد غربتها موصولۃ الرحیم، تو دین اسلام کے اندر یہ اتحاد، یہ یکجائی اور یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکت سے ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل تعلیم و تربیت سے وہ بکھرے ہوئے موتی ایک ہی ہار کے اندر جمع ہو گئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اتحاد عطا فرمایا، ان کو ایسی قوت سے نوازا کہ یہ قوت تمام باطل ادیان کو اس قوت نے پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ تو مسلمان جسد واحد کی طرح ہو گئے۔ تو اس بابرکت شعر میں صاحب قصیدہ بردہ سیدنا امام بصیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ملت اسلامیہ ان صحابہ کرام کے بدولت اس حالت میں ہو گئی کہ پہلے وہ سب جدا تھے، اور اب گویا ان کی وجہ سے، ان صحابہ کرام کی وجہ سے یہ ملت اسلامیہ بہت بڑی برادری اور عزیز و اقارب والی ہو گئی۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقفولتن ابدم منہم بخیر ابن وخیر بعل فلم تیتم ولم تائم۔ مقفولتن کا مطلب ہے جس کی کفالت کی گئی ہو، محفوظ کی گئی ہو۔ تو ملت اسلامیہ کی کفالت کی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، منہم ان دشمنوں سے۔ تو دشمنوں سے ملت اسلامیہ، دین اسلام یہ کیوں محفوظ ہو گیا؟ بخیر ابن، اس وجہ سے کہ اس ملت کا باپ سب سے بہترین ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کا شوہر سب سے بہترین ہے۔ فلم تیتم، اور یہ ملت یتیم ہونے والی نہیں، ہرگز یتیم نہیں ہوگی، ولم تائمی، اور نہ ہی کبھی بیوہ ہوگی۔ تو اس بابرکت شعر کا مطلب ہے کہ ملت اسلامیہ، دین اسلام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، ہر دشمن سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین کے والی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابویت اور بعلیت کہ آپ گویا امت کے والد ہیں یا ملت کے شوہر، تو ابویت اور بعلیت کی وجہ سے کہ باپ کی طرف سے یہ امت یتیم ہونے سے اور شوہر کی طرف سے یہ امت بیوہ ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے، اونوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے۔ تو جس کے والی، جس کی دستگیری کرنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، وہ سفینہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں نیازی ڈوب جانے کا، کہ ہم جس میں بیٹھے ہیں محمد کا سفینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو خیر اب سے مراد اور خیر بعل سے مراد ذات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس کی شرح میں، اس شعر کی شرح میں فرمایا گیا ہے کہ یہاں مراد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضور کے صحابہ کرام ہیں، اور علماء اسلام ہیں۔ اور خیر بعال سے یعنی بہترین شوہر سے بھی یہی نفوس قدسیہ مراد ہیں، اس لیے کہ بعال سید اور مالک کو کہتے ہیں، اور زوج کو بھی اسی وجہ سے بعال کہہ دیتے ہیں۔ تو بعال عربی میں خامد کو، ہسبینڈ کو کہا جاتا ہے، شوہر کو کہا جاتا ہے۔ اور خیر بعال سے مراد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے علماء ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین وہ دین حق ہے کہ جس کو ہر دین پر غالب کیا گیا، اور اس دین متین کے محافظوں نے منکرین اور اعداء اور دشمنان اسلام کو پارا پارا کر کر رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اس دین کو تفوق اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین متین کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دین متین کی اپنے بے مثل انداز میں خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سنتوں کو عام کر رہی ہے، فرائض و واجبات کو عام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار افراد الحمدللہ عز و جل گمراہی سے بچ گئے، لاتعداد افراد سنتوں کے فرائض و واجبات کے عامل کامل اور سچے عاشق رسول بن گئے۔ آئیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کی ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ چشتیاں شریف جو کہ پنجاب کا ایک شہر ہے، یہاں کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ نمازوں سے جی چرانا، داڑھی مڈانا، والدین کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ گانے باجے سننے کا تو مجھے جنون یعنی پاگل پن کی حد تک شوق تھا۔ طرح طرح کے گانے میرے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ میں بھی ملوث تھا۔ جینز کے سوا کسی اور کپڑے کی پتلون نہ پہنتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر میرے والد صاحب نے سوٹ سلوا لیا، لیکن میں نے اسے پہننے سے انکار کر دیا اور نفس کی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ خرید کر عید کے پرمسرت موقع پر اسی لباس میں ملبوس ہوا۔ فیشن کا دل دادا ہونے کی وجہ سے میں نے امامے اور کرتے پاجامے کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے سدھرنے کے اسباب کچھ یوں ہوئے کہ ہماری مسجد میں جو نئے امام صاحب تشریف لائے وہ خوش قسمتی سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتی اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائی۔ ان کی انفرادی کوشش کے سبب میں نے ایک بار ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر ہی لی۔ ایک دن انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوتی اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنت و بھرے بیان کی کیسٹ مردے کی بے بسی تحفتاً دی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوتی اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ کے بابرکت الفاظ ہدایت کا تیر بن کر گناہگاروں کے دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور ان الفاظ کی تاثیر کی برکت سے پتھر سے سخت دل پگھل کر موم ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بے شمار اصلاحی بیانات مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ انہی بیانات میں سے ایک بیان مردے کی بے بسی، تو اس اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب کو ہمارے محلے کے اسی امام صاحب نے یہ سنت و بھرے بیان کی کیسٹ تحفتاً دی۔ اللہ کی رحمت سے ایک رات مجھے یہ کیسٹ سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل اس بیان کی برکت سے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، خاص کر اس جملے انسان کو مرنے کے بعد اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، گاڑی ہوئی تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی۔ اس جملے نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، اپنے موبائل اور کمپیوٹر بھی گانوں کی نحوستوں سے پاک کر دیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اس مدنی ماحول نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا، اور سنت کے مطابق مدنی لباس زیب تن کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل تدم تحریر میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔
یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہ تم سے دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق